الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں پڑھی تھیں۔ اسم، فعل، حرف یہ تینوں جب مل جائے تو صرفی حضرات ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ صرفی حضرات حرف کی تفصیل میں نہیں پڑھتے کیونکہ صرفیوں کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے اور ان کا ایک معیار ہے کلمات کو پرکھنے کا، جنہیں ہم وزن کہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس مقدمہ میں آگے آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو یہ حرف صرفیوں کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس لیے حرف کو سکپ کر دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اسم اور فعل کی تقسیم کی طرف۔ تو پہلے نمبر پر ہم اسم کی تقسیم کا سلسلہ شروع کریں گے، جو ہمارے آج کے سبق کا موضوع بھی ہے۔ اسم 2 قسم پر ہے، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ ان کے تعریفوں میں ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے ظاہر سے بات کرنی ہے، اور ان کے تعریفیں اور ان کے پورے تفصیل وہ نحو کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ اسم کی جو 2 قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کو بھی ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ اسم ضمیر بھی صرفیوں کے اس ضابطے کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس لیے صرفی حضرات ضمیر سے بحث نہیں کریں گے۔ ہم مختصراً اتنا بتا دیتے ہیں کہ ضمیر 5 قسم پر ہے: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور۔ باقی اس کی پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل سے سمجھانا یہ نحوی حضرات کا کام ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم دروس النحو شروع کریں گے اس کے بعد تو پھر اس میں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اسم ظاہر کی طرف۔ تو اسم ظاہر کی تعریف میں جائے بغیر اس کی تقسیم شروع کریں گے، اور اسم ظاہر 2 قسم پر ہے: معرب اور مبنی۔ ابھی جو معرب اور مبنی ہے اس کی تفصیل، اس کا تعریف، ان کی مثالیں، ان کی پوری تفصیل وہ نحو میں ہوگی، کیونکہ جو معرب اور مبنی ہونا ہے اسم کا، یہ باعتبار اعراب کی ہوتا ہے، اور صرفی حضرات اعراب سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ کلمے کی ظاہر سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے اور مبنی کو تو بالکل چھوڑ دیں گے کیونکہ صرفی حضرات کے یہ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ معرب 3 قسم پر ہے: جامد، مصدر، مشتق۔ اب یہ صرف کا موضوع ہے اور صرف کی موضوع کے مطابق ہے، اس لیے جامد، مصدر اور مشتق سب کی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ تو جامد کی تعریف، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی بنے، جیسے رجل۔ اب اس کے اپنے ایک اوزان ہے، وہ انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو میں ریکارڈ کراؤں گا کہ اس میں جامد کی جو اوزان ہے وہ کون کون سے ہیں، اور ان کے جو قسم ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی درس میں پڑھیں گے۔ مصدر کی تعریف، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے اسماء اور افعال بنے، جیسے الضرب۔ الضرب یہ مصدر ہے، جتنا بھی پورا باب ہوتا ہے، ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، سارے کے سارے صیغے اسی مصدر سے بنتے ہیں۔ نمبر 3 مشتق۔ مشتق کی تعریف، یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنے، شکل کو تبدیل کرتے ہوئے اور مادہ کو باقی رکھتے ہوئے، جیسے الضرب سے ضرب ضارب۔ مشتق مصدر سے بنتا ہے لیکن اس مصدر کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر کے، یعنی جو مصدر کا مادہ ہوتا ہے، مین مٹیریل، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے اور درمیان میں کچھ اور حروف کو ملا کر حرکات سکنات کی تبدیلی سے ایک کلمہ وجود میں آتا ہے، اس کو مشتق کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب بنا ہے الضرب سے، ضربن سے ضرب بنا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آگے جو بنائی آئیں گی تو اس میں پھر تفصیل بھی اس کا آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں ضربن کا اپنا ایک
شکل ہے کہ ضاد کے اوپر فتحہ ہے، را ساکن ہے اور با کے اوپر تنوین ہے، اور پھر اس سے جب بنا ضربا تو ضاد کی حرکت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی اور را کو ہم نے فتحہ کی حرکت دے دی اور آخر سے تنوین کو ہٹا کر اس کو مبنی بر فتحہ کر دیا، تو یہ اس سے ایک شکل بنا ضربا کا، اور یہ ضربہ فعل ماضی کا شکل ہے۔ پھر آگے جا کر ضاربن بنتا ہے، اس کا بھی بنیاد یہی مصدر ہے۔ تو اب دیکھیں ضربن الگ شکل ہے اور اس سے بن گیا ضاربن، وہ ایک الگ شکل ہے۔ تو یہ جو شکل کی تبدیلی ہے یہ مشتق میں ہوتا ہے۔ تو مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنے، شکل تبدیل ہو اس کا اور مادہ برقرار ہو۔ تو اب ان تمام الفاظ میں آپ دیکھیں تو ضاد را با تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان ضاد را با کو استعمال کرنے کا سٹائل چینج ہو گیا ہے، تو ایسے لفظ کو مشتق کہا جاتا ہے۔ اسماء مشتقات ہے یہ 7 ہیں، ویسے کل مشتقات 12 ہے، وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آ جائے گا، لیکن اسماء مشتقات کی اگر بات کی جائے تو اسماء مشتقات 7 ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور صیغہ مبالغہ، یہ 7 چیزیں یہ اسماء مشتقات کہلاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اگلے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔